ان کا اگلا جملہ نہ بولنا ورنہ خدا کا عذاب آسمان سے ابھی اتر آئے. ابو جہل سارے سرداروں کو لے کے چلا گیا حرم میں. حضور قرآن کی تلاوت کر رہے. اب نبی کو تلاوت کرتے دیکھ کے کہہ رہا اللہ، وہ بھی کہتا اللہ. ہم مسلمان ہو کے اللہ نہیں کہتے، وہ کافر ہو کے کیا کرتے اللہ. اگر یہ سچا ہم جھوٹے تو آگ کے انگارے برسا حرم کے اندر، تجھے تیرے گھر کا واسطہ. اگر ہم سچے یہ جھوٹا تو اسے نہ چھوڑ. حضور نماز جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ پیچھے کیا بکواس کر رہا ہے اس کو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. چل دفع ہو جا. یہ تو میری برکتیں ہیں کہ میری برکتوں سے میری وجہ سے تجھ جیسے ظالموں کو اللہ نے زمین پہ باقی رکھا. اور اس نے وعدہ کیا محبوب یہ اول فول بکرا ہے، اس کو بکنے دو جب تک تو مجھے نظر دنیا میں آتا رہے گا، میں کافروں کو بھی عذاب نہیں دوں گا. ایسا اللہ نے سنی ہستی عطا فرمائی. ایسے اللہ نے پیارے نبی دیے جن کی میعاد قدر ہی کوئی نہیں. سال بہ نزدی آئے مکے میں، حضور کے چاروں طرف ہجوم. اور یہ آیا، انہوں نے کہا بھئی ہٹو بچو، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ معاذ اللہ، دیکھنا کیسی کیسی بہکی بہکی سی باتیں کر رہا، لگتا ہے اس پہ جادو کا اثر ہو گیا. انہوں نے کہا میرے سے بڑا بھی کوئی اس اثر کو ختم کرنے والا ہے، چلو چھوکرو پچھڑ نوٹ جو. سارے پچھڑ گئے. ہاں بھائی حضور کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا بڑے کسی اچھے خاندان کا معلوم ہوتا ہے. اب ہم آئے جی جادو ہو گیا. کوئی بات نہیں میرے بچے، ابھی میں تیرا منتر پڑھ کے، مجھے بڑے منتر آتے ہیں، میں ابھی پڑھ کے نا ابھی تیرا جادو اتاروں گا. حضور نے فرمایا تو منتر بعد میں پڑھنا، پہلے میں کچھ تجھے سنا دوں. انہوں نے کہا کیا سنایا؟ آپ نے میرے سامنے بیٹھ دیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له. انہوں نے کہا پڑھیو دوبارہ. آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له. جب دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا، کہنے لگا اچھا تو میرے سے یہی سننے کی توقع رکھتا ہے، تو میرے سے یہی سننا چاہتا، پھر سن. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. یہی سننا چاہتا تھا. میں نے زبان سے بھی اقرار کر لیا، دل سے بھی اسے تسلیم کر لیا. اللہ اکبر. اے مکے کے لوگوں، او نوجوانوں، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. یقین جانو یہ کوئی شیطان کا کلام نہیں پڑھ رہا، یہ نبی اور اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے. یہ تو وہی لفظ ہے جو پچھلی کتابوں میں آئے، اور قرآن کے اندر بھی اسے ٹوٹے ٹوٹے کر کے یہ سارے قرآن کے لفظ ہیں. امیہ ابی بن خلف اپنے بھائی امیہ بن خلف کو میرے عزیزوں ساتھ لے کے آ گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کے اندر ہیں، اور یہ کلائی ہاتھ کی ہڈی لے کے آ گیا کسی مردہ انسان کی. یہ دونوں بھائی بڑے مصدق تھے. حضرت بلال بڑے تشدد کرنے والے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اتنا ظلم کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں تک ہو سکا یہ ستایا کرتے تھے. ایک بھائی حضرت بلال کی سینے پر چٹان رکھتا، دوسرا اس چٹان کے اوپر چھلانگیں مارا کرتا تھا. بلال رویا کرتے، کہتے بلال اپنے رب کو بلا، تیرا رب اب کب مدد لے کے آئے گا. ابو جہل تو بھی آ جا، مکے کے سردار سارے کے سارے آ جاؤ. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے مارا کرتے، مار کے تھکا کرتے، ایک دوسرے سے پانی مانگا کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ زبان پیاس سے باہر نکلی ہوتی اور جسم پسینے سے سرابور ہوتا، سارے مکے کے کافروں کو کہتے او مارو، کیوں مار مار کے تھک گئے، تم مار مار کے تھک گئے، بلال تو بھی مار کھا کے تھکا کوئی نہیں، مکے والوں 4 آدمی اور بلا لو، دائیں بائیں سے اپنی قوم قبیلے والے بلا لو، دوسرے شہر سے اپنے سارے رشتہ دار بلا لو، ہاتھوں سے مارو بلال مار کھائے گا، ڈنڈوں سے مارو بلال مار کھائے گا، لوہے سے مارو، زنجیروں دروں سے مارو، بلال مار کھائے گا۔ مطلب کیا تمہارے مارنے کا؟ تم سمجھتے ہو بلال کو ایمان میں کمزور کر دو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مار مار کے بلال کے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو۔ مارو، کب تک مارو گے؟ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت بلال نے آقا کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے او مکے کے ابو جہل، تجھے طاقت پہ ناز ہے، مجھے آمنہ کے لال محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ یہاں تو تھوڑی سی تکلیف آئی، گانا شروع کر دیا۔ تنخواہیں نہ پڑی، احتجاج کرنے بیٹھ گئے، یا تو چمڑے ادھڑ رہے ہیں، یا تو برے حال ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہڈی لے کے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی کمال دکھا۔ آپ نے فرمایا کیا کمال دکھاؤں؟ اللہ اکبر کس رب کی دعوت دیتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلیحوا کی صدائیں بلند کرتا ہے، اس رب کی طرف بلاتا ہے جس رب کے بارے میں تو بہت بڑے دلائل دیتا ہے، بہت بڑی دلیلیں دیتا ہے، اس رب کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہے اور کہتا ہے تیرا رب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ لا اپنے رب کو، یہ انسانی کلائی ہے، میں نے اسے توڑ دیا، یوں کر کے اپنے ہاتھوں میں مسل دیا، کرچی کرچی کر دی اور بریدہ سا بنا کے میں نے زمین پر مٹی میں ملا دیا۔ کیا تیرا رب اسے بھی زندہ کرے گا، اسے بھی بنائے گا؟ قرآن آیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ بدبخت آ کے کہتا ہے جس ہڈی کا بریدہ بنایا، جس کا سرما بنا کے اس نے مٹی میں برابر کر دیا، یہ چیلنج تجھے نہیں کر رہا، چیلنج میں اللہ کو کر رہا ہے۔ نمرود نے بھی چیلنج کیا تھا، فرعون نے بھی چیلنج کیا تھا، شداد حماد نے انہوں نے سارے چیلنج کیے تھے، حمان نے بھی چیلنج کیا تھا۔ کہاں گئے یہ اپنی حکومت اپنی طاقت لے کے؟ اللہ فرماتے ہیں ابھی کروں کہ میدان معاشر میں کروں؟ اللہ جاندی کر، میرا محبوب کہہ رہا ہے اللہ جاندی کر، غصہ جانے دے، یا پھر محبوبہ اس کو کہہ دے۔ یہ کہتا ہے اتنی بڑی ہڈی بنائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ جیسا بنایا تھا توڑ کے رکھ دیا، ویسا بنا کے دکھاؤں گا۔ ادھر آ جا منہ کی کھا کے جا۔ اتنے بڑے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی کی بات کرتا ہے، اتنی بڑی گٹے سے لے کے کونے تک کی بات کرتا ہے، اتنی بڑی ہڈی بنانا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ چیلنج نہ کر، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تو اتنی بڑی ہڈی کی بات ہے، قیامت کے دن بنانے پر آیا تو تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی بنا کے میں تجھے دکھاؤں گا۔ کھول کھول کے تو اللہ کا قرآن سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ انگریزی جاننا مشکل ہے، چائنی زبان میرے عزیزو، چائنا کے ویزے آگے لوگ سارے چائنی سیکھنے لگ گئے، فرانس کے ویزے آگے لوگ فرانسی زبان سیکھنے لگ گئے، اور میرے عزیزو جنت کے ویزے ہر جمعے میں بڑھتے ہیں، جنت کے ویزے میرے پیارو مکہ مدینے کی آمد کے ویزے، جنت کے ویزے ہر روز روزانہ تبلیغی جماعت 6 نمبر بیان کرتی ہے، درس قرآن دی جاتی ہے، درس حدیث ہوتا ہے، مستورات کے مجمع کے اندر مائیں بہنیں بیان کرتی ہیں، روزانہ جنت کے ویزے بڑھتے ہیں۔ جنت کی زبان یاد کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ اس قرآن کے اللہ اس زبان کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے عزیزو، جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوگا 5-5 ہزار میرے عزیزو 1 مہینے کی فیس لے گا، 6 مہینے میں آپ کو انگلش کورس کرا دوں گا، 6 مہینے میں آپ کو چائنیز کورس کرا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے مدرسے میں نے قائم کر دیے، ادارے میں نے قائم کر دیے، اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ کر کے میں نے مسندوں پر بٹھا دیا۔ اوے لوگو، انگریزی سیکھنا، فرانسیسی سیکھنا، چائنیز سیکھنا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے ہر کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، اندھوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو اسے آ کے سیکھے؟ اللہ اگر میں سیکھنے کا ارادہ کروں، فرمایا میرا بندہ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو قرآن کی صندوقڑی بنا دینا میں خدا کا کام ہے۔ تو صحیح
کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا نصاب نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں، کوئی ایسا سلیبس نہیں۔ بیمار ہو گئے، سکول سے چھٹیاں کر لی، بچے دوسری کلاس والے آگے چلے گئے، پیچھے سلیبس رہ گیا، کوئی اکیڈمی جوائن کر لو، کوئی آپ اکیڈمی چلے جاؤ، کوئی ٹیوٹر گھر کے اندر رکھ لو، کوئی ٹیوشن سینٹر میں چلے جاؤ، تاکہ دن رات پڑھو، آپ کو صبح شام پڑھنا پڑے گا، تاکہ یہ جو آپ کا میعاد رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کو آگے پہنچانے کے لیے جو تعلیمی معیار میں کمی ہو گئی، جو مواد رہ گیا، جو سلیبس رہ گیا، اس کو پڑھانے کے لیے گلی گلی کے اندر تیار ہیں۔ الہ العالمین ایک بچہ اتنا سا مدرسے کے اندر جاتا تھا، اللہ کریم ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا، 12 پارے پڑھ لیے تھے، مالک پیچھے اس کے میرے عزیزو 28 پارے پیچھے رہ گئے تھے۔ الہ العالمین 12 پارے پڑھ لیے، 30 پاروں کی کتاب ابھی ادھوری رہ گئی تھی۔ گھر سے چلا، انجانے میں کسی نے موٹر سائیکل کی ٹکر مار دی، اللہ اکبر، ننھی سی جان موٹر سائیکل کے نیچے دب کے دنیا سے چلی گئی، قرآن پڑھنے گیا، شہید ہو گیا۔ اے مالک، اس کا سلیبس کون مکمل کرائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کچھ عین الیقین ہوتا ہے، کچھ حق الیقین ہوتا ہے۔ میرا محبوبہ معراج کی رات آ جا۔ حضور معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جس طرح نیچے بیت اللہ شریف ہے، دنیا انسان طواف کرتے ہیں، اسی کے اوپر سیدھ کے اوپر بیت المعمور ہے، ایسے ہی اللہ کا گھر ہے جہاں آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ رحمت والے نبی فرمانے لگے، میں 7ویں آسمان پر گیا، میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی ان کی سفید رنگ کی داڑھی ہے، دائیں بائیں ایسے ہی پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، دائیں بائیں ایسے ہی بچے کچھ بیٹھے ہیں، یہ جھوم جھوم کے کچھ پڑھ رہے ہیں، اور بابا جی ان کے پاس بلاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے، جن کی دعا کا آپ ثمر ہے، یہ وہ ابراہیم ہے جس نے اپنے ہاتھوں پہ گارا لگایا، تگاریاں اٹھائی، اینٹیں اٹھا کے اللہ کا گھر بنایا، پھر اس کے معاوضے میں عوض میں اللہ کا حبیب آپ کو مانگ لیا۔ یہ آپ کا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ ابا کیا کر رہا ہے؟ یہ بچے اس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ نوح نبی کے بیٹے ہیں؟ نہیں۔ آدم کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ شیش علیہ السلام کے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ یہ بچے ننھے کون ہیں؟ کہا محبوبہ جا اپنی امت کو جا کر قرآن کی اہمیت اور قرآن کی تعلیم کا معیار بتا دے، کہ جو بچے قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر 15 پارے رہ جائیں، 13 رہ جائیں، اللہ نے قاری قرآن ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا۔ ایک مدرسہ زمین پہ لگا، ایک اللہ نے آسمانوں پہ لگا دیا۔ جو بچے قرآن ادھورا چھوڑ کے مر گئے، ابراہیم علیہ السلام انہیں اوپر بیٹھ کے پورے قرآن کا حافظ بنا رہا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ مولوی جی میرے لیے دعا کر دو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، بدنگاہی ہے۔ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، اللہ اکبر، نمازوں میں دین کے کاموں میں دل نہیں کرتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کوئی آ کے کہتا ہی نہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، میں قرآن نہیں پڑھتا۔ اوے لوگوں، جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، قرآن کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اے اللہ، میرے جوانوں کو، میرے ویروں کو، 60-50 سال کے میرے بزرگوں کو اللہ توفیق دے دے۔ میرے عزیزو، عشاء کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز 6-6:15 بجے ہو رہی ہے، 11 گھنٹے کی رات ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد تبلیغ کے کام میں بھی میرے عزیزو ڈسٹربنس پیدا نہ ہو، تبلیغ کے کام کے مزاج کے خلاف نہ ہو، پھر تعلیم کا حلقہ لگا لو، پھر تعلیم والوں سے بھی کہہ دو آ جاؤ۔ مولانا قاری صاحب، اس مسجد کے امام صاحب آدھا گھنٹہ تمام بالغان کو قرآن پاک پڑھائیں گے۔ رب اکبر کی قسم، چٹی داڑھی والا جب نورانی قیدہ لے کے بیٹھے گا، علی باتا سا پر انگلی وہ رکھے گا، عرش والے کو اس کی چٹے بالوں پر اللہ اکبر ترس آ جائے گا۔ جب مالک کو پیار آ گیا تو اللہ تیرے میرے بگڑے کام بنا دے گا۔ میرے ویرا، اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کھولنا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے۔ بزرگوں، اللہ کا واسطہ، روزانہ ناشتے کو ہاتھ بعد میں لگایا کرو، کھانا بعد میں کھایا کرو، پہلے اللہ ریب کتاب کھول کے بیٹھ جایا کرو، اور کبھی سینے سے لگا لیا، کبھی ہونٹوں سے لگا کے بوسہ دیا، 2 منٹ سینے سے لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ رب کعبہ کی قسم، جو اللہ اس کتاب کو سینے سے لگوا سکتا ہے، اگر وہ کرم فرما دے تو اس کتاب کو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ کر سکتا ہے۔ قدم تو اٹھائیے۔ پوری دنیا کے ملکوں میں واحد یہ کنٹری واحد ملک ہے جب 50 سال وہ بندہ ریٹائر ہوتا ہے، بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے،
پوری دنیا کے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، 80 سال کے بوڑھے پوتوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ یقین جانو یہ تو مسلمان کمزور ہو گیا، اسے لوریاں ہی بڑی عجیب ملی۔ اللہ اکبر، اس کی ماں نے اسے ڈرا ڈرا کے اسے بزدل کر دیا۔ اس کی ماں اندھیرے سے ڈرتی تھی، اسے بھی اندھیرے سے ڈرایا اور کہہ رہی تھی باپ رے اس کمرے میں نہ جائیے، بجلی بند کر دی، بتی بند کر دی اور ہو ہائے کی آواز نکال دی، ہائے بابا آ گیا، یہ پیشاب پیمپر کے اندر کر رہا ہے۔ اے میری بچی، جسے تو اندھیرے سے ڈرا رہی ہے وہ اسلام کے لیے قربانی کہاں دے گا؟ وہ خالد بن ولید کی یادیں تازہ کہاں کرے گا؟ حضرت حنظلہ کی طرح شہادت کا جام کیسے نوش کرے گا؟ رب اکبر کی قسم، مائیں دودھ پلایا کرتی اور جھولی پھیلا کے دعا کیا کرتی، اللہ اسے مجاہد بنا دینا یا شہادت کا اسے تاج پہنا دینا۔ پتہ نہیں ہمارے گھروں کے جھولوں کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہماری گھروں کی لوریوں کو کیا ہو گیا۔ اب تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، بھائی محمد صدیق رحمانی برادری کی طرف سے سارے کے سارے ویرے بیٹھے ہو، اللہ اکبر۔ ہمارے گھر کے اندر جب بہت پہلے سن 1984-85 کے اندر میرا بھائی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لے کے آیا، اللہ اکبر، ہم نے اپنی امی کو دیکھا گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا تھا۔ میری امی جب ٹی وی والے کمرے میں آتی تو یوں کر کے اپنا دوپٹہ منہ کے اوپر ڈالتی اور کہتی اس لعنت کو اللہ کو گھر سے دفع کرے گا۔ مجھے کہا کرتی تو دفع کر دے، میں سب میں چھوٹا تھا، مجھے کیا پتا، 85 کی بات ہے، اللہ اکبر۔ 88 میں تو میں نے قرآن پاک حفظ کیا، مجھے تو پتہ اتنا کوئی نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن وہ نقشہ میرے سامنے ہے۔ ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہہ دیا امی جی اس سے پردہ کیوں کرتی ہے؟ نانا دیکھ کے مجھے کھڑی کر کے یہ کیسے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ ان پڑھ تھی، اللہ اکبر، ان پڑھ تو تھی لیکن غیرت والی تھی، ان پڑھ تو تھی لیکن حیا والی تھی۔